فون کر کے پوچھتے ہیں بہن کو زکات دے سکتے ہیں؟ یہ دکھانا چاہ رہا میں ہمدرد ہوں بہن کا. دے سکتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن کو زکات ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ بہن کا حق تو باپ کی جائیداد میں تھا، کیا تو نے وہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہ پوری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا. جب بہن کا گھر ٹپکنے لگا تو روزی رمضان کا انتظار کرتا رہا، رمضان آئے گا تب بہن کو زکات کے طور پہ پیسہ دوں گا. اس سے بہن چھت پٹوائے گی. کیا ہوگا تیری اس دولت کو دینے سے؟ کون سی نیکی پڑے گی؟ چماسا آج ہے، بہن کے بچے آج چھت میں ٹپکتی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیسہ دے گا رمضان میں جا کر کے، تیرے ایسے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن تجھے اتنی محتاج کیوں لگی کہ صرف زکات دینے جا رہا ہے؟ اور خدا توفیق دے کبھی وہ نکال جو تو نے بچوں کے لیے رکھا ہے، جو تو نے بیوی کے لیے رکھا ہے، لیکن کی گود میں جا کے دے دے. کہیں سے زکات نہ سمجھنا، خیرات نہ سمجھنا، یہ وہ ہے جو میرے بچوں کے لیے تھا. خدا کی قسم جب یہ کہہ کے دے گا لیکن مسکرائے گی، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان علاقوں میں کبھی بھکمری نہیں آیا کرتی ہے. اللہ اس علاقے کے لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرما دیا کرتا ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا جس زمین پہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے ادارے ہوتے ہیں، زلزلے سے بھی ان زمینوں کا نقصان نہیں ہوا کرتا. بے شک سبحان اللہ. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی بستی کے اندر قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے اور پڑھایا بھی جا رہا ہے. حضرت علامہ مولانا اسلم رضا صاحب قبلہ نے یہ بات کہی کہ تجوید کی رعایت سے قرآن پڑھنا چاہیے. ویسے تو سارے ہی کہتے ہیں کہ جی میں بھی پڑھا ہوا ہوں، میں بھی پڑھا ہوا ہوں. فرمایا گیا جو غلط قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پہ خود لعنت بھیجا کرتا ہے. تو تجوید کی رعایت سے قرآن پڑھا جانا یہ بڑی بات ہے، اور یہ آپ کی بستی میں ہو رہا ہے یہ اور بڑی بات ہے. اور اس میں اگر آپ کی شرکت ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا تو عالم بننا، یا طالب علم بننا، یا ان کی محفل میں بیٹھنے والے بننا. اگر یہ تینوں نہ بن سکو تو ان سے پیار کرنے والے بن جانا. بے شک سبحان اللہ. مجھے بے حد خوشی ہوئی، حضرت نے بتایا کہ 3 بچے بستی کے ہیں اور 3 باہر کے ہیں. میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے پردیسیوں کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح پیار دے کر کے پڑھایا. میں نے پوچھا کھانا کدھر کھاتے؟ تو بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھر پہ کھلاتے ہیں. یہ اتنا بڑا سودا ہے، یقین کریں کہ اس کا کوئی بدل نہیں مل سکتا ہے. میں اگر آپ سے کہوں نا کتنے لوگ جنتی ہیں تو امید پہ تو سارے ہی بول دیں گے، گارنٹی کسی کے پاس ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے پکی ہے مجھے موت ایمان پہ آئے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا. موت کس حال میں آنی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے. اور جب موت کا نہیں پتا کس حال میں آنی ہے تو پھر اترانا کس بات پر؟ اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ جب بھی موت دینا ایمان پہ موت عطا کرنا. اللہ سے ایمان پہ موت مانگا کرو. چلو اگر ایمان پہ موت آ بھی گئی تو گارنٹی ہے کہ قبر کے سوال حل ہو جائیں گے؟ گارنٹی ہے کوئی؟ بولے منکر نکیر کس شکل میں آئیں گے پتہ ہے کچھ؟ اللہ ہی جانے حال کیا ہونا ہے. وہ ایک محاورہ ہے نا قبر کا حال، جانتے ہیں نا آپ یہ محاورہ قبر کا حال؟ مردہ جانے. بس کنجوسی سے آپ بول رہے ہیں، اللہ کرے آپ کی بولی پر ٹیکس نہ لگے. قبر کا حال مردہ جانے، مردہ ہی جانے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس پہ بیتتی ہے اسی کو خبر ہوتی ہے. اور اگر قبر پار کر بھی گئے تو گارنٹی ہے عمل برابر گزریں گے. ترازو میں گناہ زیادہ ہو گئے پھر کیا بنے گا؟ اور اگر وہ بھی ہو گیا پھر پل صراط ہے، پھر اس سے کون گزرے گا؟ یہ اتنے مشکل راستے اور ہم ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں. ارے چھوڑو یار یہ تو مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں. اور کئی لوگ تو کہتے ہیں بیٹے مولوی کے پاس نہ جانا، ان کی وہی گھسی پٹی پرانی باتیں ہوتی ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہمارے پاس بہت پرانی بات نہیں، ہمارے پاس اتنی پرانی بات ہے جتنی پرانی باتیں مدینے والے نے عطا کی ہے. بے شک سبحان اللہ.
یہ علماء کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا یہ 1400 سال پرانی ہوتی ہیں، اور 1400 سال پہلے وہ باتیں تھیں جو مصطفیٰ نے امت کو عطا فرمائی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، میں کھل کے کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ، دنیا کہتی ہے مولوی ابھی یہی مسلح پہ لیے گھوم رہا ہے، عشاء، فجر، ظہر، عصر، جو پڑھتے ہیں وہ بتا دیں، مغرب ہو گئی ہے عشاء، ہے نا؟ میں نے لاسٹ کون سا نام لیا؟ اس کا بھائی تھوڑا سا ایکو کم کرو، ہلکا کم کرو ایکو، اور اسے آواز دے سکتے تو دے۔ لاسٹ میں نے کیا بولا؟ فجر، اور اس کے بعد مغرب، لاسٹ بولا تھا میں نے جا کر کے، عصر کے بعد مغرب۔ یہ نماز ہے، کہتے ہیں بس یہی بتاتے ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ حال ہے ہمارے، غبارہ پھٹا تو ڈر گئے، ہے نا؟ اور جھنڈے لہرائیں گے ہم جا کے فلاں فلاں جگہ جا کے، ہے نا؟ تھوڑا ہمت سے کام لو، جلسہ ہے یہ، یہاں موت بھی آئے گی تو انشاءاللہ جنتی ملے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور میں کبھی طیب بھائی جلسے میں کوئی سوتا بھی ہے نا افسر بھائی، اٹھاتا ہی نہیں، میں اس لیے نہیں اٹھاتا ہوں کہ اگر جلسے میں آنکھ لگ جائے تو پھر خواب اگر آئے گا تو پھر حضور ہی تشریف لائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پاکیزہ محفل ہوا کرتی ہے، اور پھر مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں مولویوں نے مسلح میں الجھا کے رکھا ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، گارنٹی ہے میری، یہ چاند پہ جانے والے نہ برسوں خراب کر کے پہنچے، اور یہ مولوی مسلح پہ بلا کے تجھے لمحوں میں خدا تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ مسلح بڑی طاقت والی چیز ہے، ہم نے مسلح ہی کھو دیا، مسلح ہی کھو دیا، یہی ہمارے پاس نہیں۔ اگر بات آئے نا بیٹیوں کی عزتیں بچایا کرو، خاندان کی رکھوالی کرو، اپنی برادری کی حفاظت کرو، اپنی قوم کی حفاظت کرو۔ لوگ کہتے کیا کرے مولوی، فوج ہمارے پاس نہیں ہے، طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے عزیز، فوجیں کبھی بھی ہتھیار کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، لوگ کبھی اسلحوں کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، بارود والوں نے کبھی کامیابی نہیں پائی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کامیابی چاہتے ہو آج بھی مسلح پہ آ جاؤ، سجدے لمبے کر دو، خدا کائنات تمہارے قدموں میں ڈال کے دکھا بے دے۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، لیکن جاتے ہی نہیں کوئی سجدے میں، جمعے میں آ کے تو خود گھڑی دیکھ رہا، خطبہ کتنا لمبا کر دیا، زیادہ لمبا ہو کے نکالو بھائی نے، انجن چھوڑ کے آیا ہوں کھیت میں، 5 منٹ بڑھا دیے، یہ کنڈیشن ہے ہماری، 5 منٹ ہم سے نہیں رکا جاتا ہے۔ بدلے اپنے آپ کو، بدلے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم عالم نہیں بن سکے، طالب علم نہ بن سکے، ہم ان کی محفلوں میں بھی یوں بیٹھ نہ سکے کہ ہمیں فرصت نہیں تھی، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرنے لگ جائیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ہم ان سے پیار کرنے لگ جائیں۔ اور یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، خوشحال پور میں ایسی کوئی چارپائی نہیں ہوگی جس پہ رات کو لٹایا جائے صبح کو حافظ قرآن بن جاتا ہو بندہ۔ ہے وہاں طیب صاحب کوئی چارپائی ہے؟ کوئی جھولا؟ نہ جھولا بھی نہیں، ڈوری کوئی نہیں، ایسی کوئی چارپائی نہیں جس میں رات کو لٹاؤ صبح کو حافظ بن جائے۔ کسی کی حفظ میں 3 سال کی محنت لگی ہے، کسی پہ 4 سال کی محنت لگی ہے، کسی نے 5 سال خرچ کیے، تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے، تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے۔ اور یہ محنتیں صرف پڑھنے والوں کی نہیں، پڑھانے والوں کی بھی بے پناہ محنت ہوتی ہے۔ مولانا طیب صاحب سے بات ہوئی، سارے دوست احباب جتنے بھی ساتھی ہیں سارے باہر، کوئی یونیورسٹی میں، کوئی بڑے جامعہ میں، کوئی بڑے ادارے میں ہے، اپنے اپنے منصب پہ فائز دین کی خدمتیں کر رہے ہیں۔ مفتی نعیم اپنی جگہ خدمت کر رہے ہیں، مفتی مظفر اپنی درسگاہ سنبھال رہے ہیں، علامہ سرفراز اپنی جگہ ہے، علامہ افسر صاحب اپنی جگہ ہے، علامہ فساد صاحب اپنی جگہ ہے، علامہ اسلم صاحب اپنی جگہ ہے، یہ سب اپنی اپنی جگہ ہے۔ مگر میں ان سے کہنے لگا تم یہاں کیوں پڑھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا ہمارے علاقے کے اندر ہماری بستی میں کئی سارے مدرسے ہیں، لیکن مسلک اہل سنت کا ادارہ نہیں تھا، میں بھی چاہتا تو باہر جا کے دولت
بھی کما سکتا تھا، پیسہ بھی کما سکتا تھا، لیکن میں نے باغر کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ دولت ملے نہ ملے میرے علاقے کے لوگوں کا ایمان سلامت رہ جانا چاہتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑی قربانی ہے ان کی۔ یہ ہمارے سینئر ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ گھر سے نکل نہیں پائے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں گھر مل نہیں پاتا۔ ابھی بھی 700 کلومیٹر گاڑی چلا کے یہاں تک پہنچا۔ ہاں، یہ ہماری زندگی ہے، اور انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ اپنے وطن کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے۔ کیا ان کے لیے ادارے نہیں تھے باہر؟ ایسے قابل لوگوں کے لوگ راہوں میں کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں، جو خود میں ایک مولانا نہیں، خود میں ایک تنظیم بھی ہے، خود میں ایک انجمن ہے، خود میں ایک جماعت ہے۔ حد ہو گئی۔ آج یہ 6 لڑکے فارغ ہوئے، اور لڑکیاں علامہ افسر صاحب 14، سبحان اللہ، 14 بچیاں فارغ ہوئی ہیں۔ بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، دہی لے کے نہ بیٹھے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کی قدر سمجھنی ہو تو باہر جا کے سمجھو، تب پتہ چلے گا یہ عزتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ بے شک۔ وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی، لیکن یہ تو پتہ ہوتا نا مرغی کھاتی کیا ہے گھر کی۔ تم کھانے میں کہہ رہے ہو نا دال برابر ہے، تو باہر جا کے دیکھیے۔ ایسے لوگوں کو ہم منہ مانگی تنخواہ دینے تیار ہیں اگر یہ میرے ادارے میں جائے تو۔ میں اب کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، اگر آج یہ اپنا گاؤں چھوڑ کے میرے ادارے میں آئے، منہ مانگی تنخواہ دینے تیار ہوں میں انہیں۔ ایسے لوگوں کی کمیاں ہیں درسگاہوں میں، علاقے کے علاقے محتاج ایسے لوگوں کے۔ بڑی قربانی ہے۔ 14 بچیوں کو ردائے فراغت سے سرفراز کیا گیا۔ سلامت رہو طیب صاحب، آپ نے دین کا وہ درخت لگا دیا ہے کہ اس کا پھل صبح قیامت تک تمہیں ملتا رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچیاں بھی پڑھی اور بچے بھی پڑھے، یہ تمام ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی اس میں آپ کا بیٹا ہے، پوتا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، یوں ہی تو قرآن نہیں آتا ہے۔ چلو آپ کے دروازے پہ مدرسہ تھا اس لیے آپ کو صعوبت اٹھانی نہیں پڑی، آپ کے گھر کے اندر ادارہ تھا اس لیے آپ کو پریشانیاں اٹھانی نہیں پڑی۔ ان سے پوچھو جو 100 کلومیٹر دور جا کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو 200 کلومیٹر دور جا کر کے دین سیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ماں کی ممتا کو چھوڑا قرآن کے لیے، باپ کی شفقت قربان کی قرآن کے لیے، بہن کا پیار چھوڑا قرآن کے لیے، بھائی کی محبتوں کو تیاگ دیا قرآن کے لیے، صرف اس لیے تاکہ قرآن سینے میں اتر جائے۔ اور آسان نہیں ہوتا ہے اولاد کو چھوڑ دینا، صرف بچے کی ماں باپ سے جدا ہو تو بچے کی نہیں رویا کرتے ہیں، بلکہ جب بچے جدا ہوتے ہیں ہم نے ماؤں کو روتے دیکھا ہے، ہم نے باپ کو بلکتے دیکھا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ خدا کی قسم باپ بیٹے کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے، اگر باپ 1000 تھکنوں سے تھک کر کے شام کو آتا ہے، بیٹے کی پسند کا پھل لے کے آتا ہے، کہاں ہے میرا بیٹا مظفر، کہاں ہے میرا بیٹا نعیم؟ ماں کہتی ہے سو گیا ہے، کہتی جلدی کر، میرے بیٹے نے جاتے وقت کہا تھا مجھے سیب چاہیے، اٹھا میں سیب لے کے آ گیا ہوں۔ جب بچے کو نیند میں اٹھایا جاتا ہے، سن بیٹے ابا آ گئے ہیں، جب باپ اس کی گود میں پسند کا پھل رکھتا ہے، خدا کی قسم رشتوں کی نزاکت سمجھو، جب بچہ سیب دیکھ کے مسکراتا ہے، کوئی دوا اتنی جلدی تھکن نہیں اتارتی ہے جتنی جلدی باپ کی تھکن بیٹے کی مسکراہٹ اتار دیا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹے کے، یہ تو الگ بات ہے۔ اب 6 فٹ کا ہو گیا تو باپ کو پہچان نہیں رہا ہے۔ جی حضرت۔ ہاں خیریت ہے حضرت؟ آپ بھی جی ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی میں نے دیکھا نہیں تو وہاں گل حسن صاحب قبلہ کو، تو ویسے بھی صوفی آدمی ہیں۔ ہاں اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ ہاں توجہ ہے، یہ رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، یہ رشتہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے بندہ 6 فٹ کا ہو گیا نا پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا ابا کو، طاقت آ گئی نا ابا میں، اب بات کرنے کی ضرورت کیا ابا سے، جتنی ضرورت تھی ختم ہو گئی۔ اور نہیں یار، یہ زندہ ہیں تب بھی ان کی ضرورت ہے، یہ قبرستان چلے گئے تب بھی ان کی ضرورت رہے گی، بے شک۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ایسی
ایسے ہی قرآن نہیں آتا، ایسے ہی قرآن نہیں آتا، بڑی قربانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ میں ان باپوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان بیٹوں کو پرورش دی ہے جو بدلے میں باپ کو قرآن کی دولت دینے والے ہیں۔ وہ مائیں مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے ان شیروں کو دودھ پلایا ہے جو بدلے میں ماں کو جنت کا ٹکٹ دینے والے ہیں۔ وہ بہنیں مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے ان بھائیوں کے جوتے اٹھائے ہیں جو بدلے میں بہنوں کو جا کے قرآن کا سرٹیفکیٹ عطا کریں گے۔ اللہ ہر بہن کو ایسا بھائی دے، ہر باپ کو ایسا بیٹا دے، ہر ماں کو ایسا لال دے جو بدلے میں ماں باپ کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دے۔ مبارکباد کے مستحق ہے وہ ماں باپ جنہوں نے ان اولادوں کو پالا ہے۔ آسان نہیں ہوتا، مشکل سے قرآن آتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے مدرسوں میں زندگیاں کاٹی ہیں، ہم ہی نہیں جاگے 3 بجے، اساتذہ نے بھی 3 بجے اٹھا کے قادریہ کے حوض میں ڈالا ہے نا؟ ٹھنڈا پانی حوض کا، گرم کا خیال بھی نہیں تھا اس وقت۔ اب لگنے لگے کچھ جگہوں پہ، اہل خیر حضرات لگانے لگے، ورنہ اس وقت نہیں تھا تصور۔ لیکن جانتے ہو آج تک کسی مدرسے میں کوئی بچہ ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں مرا۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ کیوں علامہ اسلم صاحب؟ میرے علم میں تو ہے نہیں کہ آج تک کسی ادارے کی یہ خبر آئی ہو کہ بچے نے ٹھنڈا پانی کو ہاتھ لگایا، خون جم گیا، بچہ مر گیا ہو۔ رات کے 3 بجے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، کپڑے برابر موٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا، جبکہ اسکول پڑھنے والے بچے اس کے برعکس 7 بجے سو کے اٹھے، گیزر کا گرم پانی ملے، صبح میں ماں مکھن پراٹھے دیتی ناشتے کے لیے، مگر یہ قرآن والے لوگ جب سے گھر چھوڑا گئے، خدا کی قسم مکھن پراٹھے تو بڑی بات ہے، اگر دال میں دانہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی، نمک برابر ہو جائے تو بڑی بات ہوتی تھی۔ ان بچوں کو دیکھو کہ جو ہر کھانے کے اندر عیب نکالا کرتے ہیں، آج نمک زیادہ ہو گیا ہے، امی مجھے یہ نہیں کھانا ہے، ماں ہر طرح کے کھانے پسند کے بناتی ہے، ایسے کی کوئی علامہ نہیں بنا کرتا ہے، بڑی قربانیاں دی جاتی ہے۔ ہاں ہم بات کرنے لگے ہیں، ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں، ماں اٹھا کے دودھ پلاتی ہے، جگہ جگہ کے گلاس نیند میں منہ پہ لگا دیتی ہے، تجھے دودھ پینا ہوگا۔ رات کو بستر پہ سوئے 3 مرتبہ اٹھ کے ماں چیک کرتی ہے کہیں میرے بیٹے کا ہاتھ تو نہیں کھل گیا ہے، پیر تو نہیں کھل گئے ہیں۔ لیکن جس دن سے مدرسوں میں قدم رکھتے ہیں، کوئی بستر دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی چادر اڑانے والا نہیں ہوتا، کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، پیٹ بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے کوئی کہنے والا نہیں ہوتا۔ یہ 1000 صعوبتیں جب برداشت کر لیتے ہیں، خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، پھر کوئی علامہ طیب بنتا ہے، کوئی علامہ سرفراز بنتا ہے، کوئی علامہ نعیم بنتا ہے، کوئی علامہ مظفر بنتا ہے۔ یہ کنڈیشن جب ہوتی ہے، خدا کی قسم بیٹا آپ کا ہوتا ہے، نائب مدینے والے مصطفیٰ کا بنا دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معاف کیجئے گا، کئی لوگ یہ بھی کہہ دیتے ارے کوئی کام نہ تھا تو یہی دھندا کھول لیا، روٹی چلتی رہے گی۔ ایک بات بتاؤں، ہماری قوم بڑی عجیب ہے جی، میں چندہ نہیں کرتا ہوں، میرا ادارہ 25 سال سے والد صاحب چلا رہے، قاری صاحب گواہ ہیں، 25 سے 30 سال ہونے والے، آج تک میں نے کسی جلسے میں چندہ نہیں کیا۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں اگر آدمی مدرسہ نہیں، چندہ صرف نہ کرے، اور اگر ہوائی جہاز بھی لے لینا تو لوگ کہتے ہیں محنت کا، 5 روپے کا چندہ اگر اس نے کر لیا اور 5 بیگھے زمین خرید لی، کہہ رہے آپ تو مدرسے کا رہا، خوب آ رہے آپ تو۔ یہ خیالات ہیں ہمارے، یہ خیالات، پھر کہہ رہے قوم کا بیڑا غرق ہو رہا۔ او بھائی بیڑا غرق نہیں ہوگا تو بچانے کون آئے گا؟ تم اپنے قرآن والوں اور قرآن سے وفا نہ کر سکے، پھر لاکھ قرآن خوانی ہو تمہاری قبر پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جاؤ
اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد قرآن فائدہ دے تو زندگی میں عزت کرنا سیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب ازہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ. ماشاءاللہ ملک و ملت اور جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب ازہری صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی ماشاءاللہ تشریف فرما ہو چکے ہیں اور حضرت کی سرپرستی میں یہ ادارے چل رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ادھر کے قطب ہے ماشاءاللہ، پورا علاقہ انہی کی جھولی میں. بے شک. اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. آمین. ہاں بڑی قابل شخصیت ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ہے نا، بس اتنا سمجھ لو یہ بہت بڑے عالم ہیں. ایسے سمجھ لیں گے نا، ہاں بہت بڑے عالم ہیں. اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. تشریف لے آئے، میں بات مکمل کر لوں تو سب کچھ لگے جائے. ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ پھر کیا کہتے ہیں، ارے اب کیا ہے، اب تو خوب آ رہا مدرسے کا. اور یہ وہ حرام خور کہتا ہے جو 10 روپے نہیں دیتا. صحیح بتا رہا ہوں میں. پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. مجھے گاؤں والوں نے نہیں، مولانا طیب نے بلایا ہے، اس لیے ڈر نہیں ہے. جو بات سچ اور میرا مزاج ہے، سنا بھی ہوگا. میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. جی بے شک. تم جیتے جی قرآن کی عزت نہیں کر سکے. کوئی کہہ رہا یہ زکوٰۃ کھانے والے، کوئی کہہ رہا یہ فطرہ کھانے والے، کوئی کہہ رہا یہ یتیم ہے، کوئی کہہ رہا یہ لاوارث ہے. اللہ کی عزت کی قسم، نہ یہ یتیم ہے نہ یہ لاوارث ہے. یہ وہ ہیں جن کے کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنہیں گھمنڈ ہے نا اپنی دولت پہ جیب میں رکھے، ان کی قدر اللہ قیامت میں دکھائے. بے شک. بے شک. یہ کون لوگ ہیں، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. جی. ہم عزت کتنی دیتے ہیں قرآن والوں کو، عزت کتنی دیتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں، اس وقت تک مدرسے والوں کی دعوت نہیں ہوگی جب تک اماں کا 40واں نہیں آئے. جی. ابا مر جائے گا تبھی جوڑے آئیں گے ان کے لیے. جی. زندگی میں ہنسی خوشی نہیں دے سکتے. ثواب کی نیت سے کسے دینا، مدرسے میں دیا. اور جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو گاؤں کا نائی ہو، حلوائی ہو، صفائی کرنے والا جمعدار ہو، سب کو کپڑے بنیں گے لیکن قرآن والوں کو نہیں بنیں گے. جی بے شک. یہ ہے ہمارا قرآن سے پیار. پوچھتے جمعدار کا جوڑا لائے ہو، یہ کنڈیشن ہے ہماری. اور مر گیا نا ابا تو کہہ رہا رات میں نے ابا کو جنت میں دیکھا تھا. بیٹا کہہ رہا صبح ہی آ کے، تو بھائی تو بھی گیا ہوگا جنت میں. پھر میں تو باہر ہی باہر تھا. اگلے دن کہہ رہا رات ابا جنت میں تھے. نیکی کون سی تھی؟ کہہ رہا چڑیوں کو پانی پلاتے تھے. مرنے کے بعد سارے چاہتے ہیں کہ مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے. جی بے شک. کہہ رہا چڑیوں کو پانی پلاتے تھے، یہ نیکی یاد ہے. بھائی کی سگے بھائی کی 3 بیگھے حرام کی جوت کے گیا ہے وہ، یہ گناہ کسی کو یاد نہیں ہے. کیوں یار زبردستی کی جنتیں بانٹ رہے ہو؟ اتنی سستی جنت ہے؟ کوئی ہاتھ میں رکھا ہوا نوالا ہے تو اٹھایا اور کھا لیا؟ جنت اتنی سستی ہوتی نا تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے. جی بے شک. سبحان اللہ. جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے. اگر کوئی تمہیں فری کی بانٹ کے گیا تو اس کا نمبر مجھے بھی دو، میں بھی دوں گا فری کی جنت. ہمیں بھی چاہیے. کوئی مائی کلال لکھ کے دے نا. میرے بھائی نکلو، قرآن والوں کی عزت کیا کرو. بے شک. کس کی عزت کرنی ہے؟ قرآن والوں کی. دعوت ہوتی ہے شادیوں میں، میں بتاؤں کیسی ہوتی.
پہلی بات تو دعوت کرتے ہی نہیں، خالی حافظ جی کو بلا میں، حافظ جی فاتحہ پڑھ دیو، حافظ جی آئے انہوں نے پڑھا، چکھ لو یارو کچھ تو چکھ لو۔ حافظ جی غیرت والی جماعت سے ہے، تم چکھنے کہو گے تو کھا کے نہیں اٹھے گا، چکھ کے ہی اٹھ جائے گا جی۔ وہ تو چک کے چلا گیا، پھر کتے بلوں کی طرف کھڑے ہو کے کھانا کھلایا جا رہا ہے، گدھوں کی طرح یوں ہاتھ میں لے کے، اور فرمائشیں آتی ہیں، سنا بھائی مہمان وی آئی پی ہیں، منہ پھیلو کھانا چاہیے، کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ میں، تو کیوں تیری بارات میں گدھے آ رہے؟